السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، جزاک اللہ خیرن۔ آپ نے ممکن اور ناممکن کے حوالے سے کہا ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ جی بالکل، واقعتاً اسی طرح ہی معاملہ اور اسی طرح ہی بات ہے۔ پردے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بعض لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں اور یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، اور ایسا کہنے والے لوگ دانستہ یا غیر دانستہ دراصل شیطان کے چیلے ہیں۔ مثلا یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے اور یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو عورتیں مکمل حجاب میں باہر نکلتی ہیں اور مکمل پردہ رکھ کر اور پردے میں رہ کر باہر جاتی ہیں اپنی ضروریات کے لیے، شیطانی وسوسہ یہ کہتا ہے کہ دراصل یہ گندی عورتیں ہیں جو کہ کہیں منہ کالا کرنے جا رہی ہیں، اور یہ مکمل نقاب اوڑے اور حجاب لیے اور برقع لیے اور چادر لیے اور پردہ کی ہوئی کہ ان کے چہرے پر نقاب ہے اور ان کے ہاتھوں میں گلوز دستانے ہیں اور ان کے پاؤں میں جرابیں ہیں، اور انہوں نے جبہ یا ایسا برقع یا ایسی چادر لے رکھی ہے کہ خود کو مکمل طور پر چھپائے جا رہی ہیں۔ شیطان یا شیطان کے دانستہ غیر دانستہ اس قسم کے چیلے یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ گندی عورت ہے جو کہیں منہ کالا کرنے جا رہی ہے تاکہ آبادی کے لوگ مجھے پہچان نہ پائیں کہ میں کس کی بیٹی، کس کی بیوی، کس کی ماں اور کس کی بیوی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہے۔ میں جیسے بیان کر چکا، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پردہ کرنے کا، عورتوں کو پردہ کرانے کا حکم دیا۔ خواتین پردہ کریں، اور خاتون کا باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، خاوند ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو پردہ کرا کے رکھے، اسے پردے میں رہنے دے۔ اب اس شیطانی وسوسے کا پہلا جواب یہ ہے، اگر واقعتاً ایسا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں، تمہارے شیطانی وسوسے کے بقول اگر یوں ہی ہے تو وہ عورت جہاں منہ کالا کرے گی وہیں کرے گی نا، وہ ایک ہوگی اور اس کے ساتھ ایک بندہ یا کچھ بندے ہوں گے، وہ کسی چار دیواری اور کسی بند کمرے کے اندر منہ کالا کریں گے۔ اور یہ جو بے پردہ عورت ہے، بھلے وہ شریف زادی ہے، حالانکہ بذات خود یہ عمل حرام پر مبنی ہے کہ عورت بے پردہ ہو کر باہر کو نکل پڑے اور یہ کہنے لگ جائے کہ جناب میرا جسم میں جو چاہے کروں، جبکہ قرآن مجید نے عورت کو یہ حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ یاد رکھیے یہ تمام باتیں ایمان والوں پر اپلائی ہوتی ہیں، قادیانیوں پر، کافروں پر، بے حیاؤں پر، مشرکوں پر، اور شیطان کی یہ جو نانیاں ہیں، شیطان کی خالائیں، ایسی عورتوں پر یہ اپلائی نہیں ہوتی۔ مومنات عورتوں کو یہ حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹک کر رہنا ہے۔ اگر کبھی بامر مجبوری تمہیں نکلنا بھی پڑ جائے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی طرح بن سور کر نہ نکلنا۔ اب جاہلیت کا بننا سورنا کیا تھا؟ عورت ننگا چہرہ لیے باہر آ رہی ہے، عورت تنگ تاریک باریک اور نامکمل اور ٹائٹ لباس پہنے باہر آ رہی ہے، اس کا فرنٹ بھی ابھر رہا ہے، اس کا بیک بھی سب کے لیے دلچسپی کا باعث بن رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی طرح بن سور کے باہر کو نہیں نکلنا۔ تو اس لیے یہ شبہ اور یہ وسوسہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ یہ گندی عورت جا رہی ہے، جبکہ جو عورت بے پردہ باہر نکلی ہے وہ ہر ایک کے لیے لذت، آنکھوں کی لذت کا اور آنکھوں کے سیکس کا باعث بن رہی ہے۔ ایک برائی یا بدکاری یا سیکس تو وہ ہے نا کہ جس میں شرمگاہیں مل جائیں، اور یہاں اس برائی اور بدکاری کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں عورت کا چہرہ ہے، عورت کا سینہ ہے، عورت کا بیک ہے، اس کے تنگ باریک کپڑے ہیں، نامکمل اور ٹائٹ لباس ہے، یہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کا سیکس ہے، یہ ہو رہا ہے آنکھوں کا زنا، یہ ہو رہا ہے آنکھوں کا زنا کہ دیکھنے والا اپنے دیکھنے ہی دیکھنے میں اس بے پردہ عورت کو دیکھ دیکھ کر لذت اور سیکس حاصل کرتا ہے، اور یہ سراسر حرام ہے۔ اب اگر وہ اپنے گھر سے آگے کو
2 کلومیٹر بھی کہیں آئی گئی ہے تو 2 کلومیٹر کے راستے میں کتنے لوگوں نے اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کا ناجائز استعمال کیا ہوگا. اور اب تو بازار میں ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ عورت ہی عورت ہے. اور وہ عورتیں بھی قیامت کی نشانیوں کی عین مطابق ہیں کہ کاسیات عاریات ممیلات مائلات. اس لیے یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے. شریعت نے پردہ کرنے کا حکم دیا، پردے میں رہنے کا حکم دیا. آپ نے جو بات کہی کہ جب پردے کا حکم آیا تو جی ہاں، جب پردے کا حکم آیا، جو صحابیات نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے مسجد آیا کرتی تھیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ عورتوں، تمہیں راستے کے بیچ میں چلنے کا حق نہیں ہے. اور یہ بیویاں کس لیے آ رہی ہوتی تھیں؟ یہ باہر روڈوں پر جو ہے وہ پلے کارڈ اٹھائے احتجاج کرنے نہیں نکل رہی ہوتی تھیں، یہ نماز کی باجماعت ادائیگی کے لیے مسجد آتی ہوتی تھیں. تو جب دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم آ گیا کہ عورتوں کو راستے کے بیچ میں چلنے کا حکم نہیں ہے، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ عورتیں دیواروں کے ساتھ لگ کے آیا کرتی تھیں. اور آج بھی دیہاتوں میں جا کر دیکھ لیں، شہروں میں تو پکی دیواریں ہیں نا، دیہاتوں کے اندر کچی دیواریں اور ان پہ جناب مٹی اور بھوسے کا لیپ ہوتا ہے. اور خواتین صحابیات دیواروں کے ساتھ لگ کے آتی، وہ جو بھوسے کے تنکے دیوار کے لیپ میں سے باہر ہوتے، عورتوں کی چادریں اور دوپٹے ان سے اٹک جاتے. یعنی عورت یوں دیوار کے ساتھ رگڑ رگڑ کے راستے کے ایک سائیڈ سے کنارے کے ہو کر آیا کرتی تھیں. تو جو شریعت نماز کے لیے یہ حکم دے، وہ شاپنگ کے لیے اور دھرنے کے لیے، وہ چاہے ڈی چوک کا دھرنا ہو یا یہ ان عورتوں کا معاملہ ہو. کل میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ کسی بھائی نے لکھا، ہاں میرے ایک بھائی ہیں قاری عبدالشکور صاحب غالباً، فیس بک پر انہوں نے ایک پوسٹ ڈال رکھی تھی کہ حکومت کو چاہیے کہ ان نکمی عورتوں کو، میرے الفاظ بریکٹ میں لفنگی عورتوں کو چاہیے، ان حکومت کو چاہیے کہ ان لفنگی عورتوں کو بریک کریں. او بھائی، کس سے احتجاج ہم کر رہے ہیں جب حکومت خود لفنگی ہے؟ جو حکومت خود ڈی چوک میں مجرے ڈالتی رہی ہو اسے کہنا ہے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ شیطان کو کہنا کہ جناب لوگوں کو نماز کے لیے حکم دو. تو خود تو شیطان سجدے سے انکاری تھا. تو اس لیے یہ سارے معاملات حرام ہیں. اچھا جی، پھر کہا جاتا ہے جس کے دل میں چور ہو، وہ تو دل میں ہے نا، دل کو تو اللہ جانتا ہے. ننگی عورت تو دھڑلے سے پوری کی پوری چور نظر آ رہی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب پردہ تو دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا کوئی پردہ ہے یا چہرے کا کوئی پردہ ہے. وہ ایک رکشے کے پیچھے میں نے ایک شعر لکھا ہوا دیکھا تھا، ہمارے ہاں پردہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں پردہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عورت کا ناک ہے نا، ویسے ناک ہر ایک کا ہے نا، جو خاتون کا ناک ہوتا ہے، ناک کا آخری اگلا حصہ یہاں ہونٹوں سے اپر لپ کے اوپر جو یعنی شروع کا حصہ ہے، ناک کی چوسنی جہاں سے لم نکلتا ہے، کئی عورتوں نے پردہ ایسا کر رکھا ہوتا ہے کہ بس ان کے ناک کا یہ شروع کا حصہ وہ دوپٹے نیچے ہوتا ہے، باقی گورے گورے گال اور سرخی پاؤڈر لگائے گال وہ سامنے سب کے لیے عام دیدار عام ہوتا ہے. تو رکشے والے نے شعر لکھ رکھا تھا، بڑے کمال کا شعر تھا. وہ کہتا ہے کہ اے نقاب اوڑھنے والی، سننے کے قابل شعر ہے. وہ کہتا ہے کہ اے نقاب اوڑھنے والی، تیرے نقاب کرنے کا کیا فائدہ؟ ہاں، اے نقاب اوڑھنے والی، تیرے نقاب اوڑھنے کا کیا فائدہ؟ شرم تو آنکھوں میں ہوتی ہے، تیرا ناک چھپانے کا کیا فائدہ؟ دیکھو اب رکشے والے کو بھی اتنی تمیز ہے کہ پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے. اور ویسے بھی کسی کہنے والے نے کہا کہ نین شرارت کرتے ہیں دل ہوتا ہے بدنام. نین شرارت کرتے ہیں دل ہوتا ہے بدنام. تو بھائی پہلے آنکھیں ملیں گی، دل میں تو کوئی آنکھیں نہیں ہے، دل تو بغیر آنکھ کے ہے. وہ دل کے اندر تو جناب خون کی نالیاں اور خون کے بلڈ کے پائپس ہیں. کرتے کیا ہیں؟ نین شرارت کرتے ہیں.
سب سے پہلے آنکھیں ملتی ہیں. اب آنکھوں کو اگر کوئی چیز دکھنے کو نظر آئے گی تو آنکھ تو اس پہ جائے گی. اور بازار میں بندہ دائیں سامنے عورت آ رہی ہے تو آپ جناب رائٹ کو دیکھ لیں کہ چلو ادھر دیکھ لیتا ہوں, ادھر بھی عورت ہے. رائٹ کو دیکھتے ہیں یہاں عورت ہے تو آپ کہتے ہیں میں چلو لیفٹ میں اپنا منہ کر لیتا ہوں, ادھر بھی عورت ہے. اوپر بھی عورت, نیچے بھی عورت, دائیں بھی عورت, آگے بھی عورت, پیچھے بھی عورت. بے پردگی ہی بے پردگی. تو شرارت کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ آنکھ سے ہوتی ہے. یہ جو شیطان کی نانیاں اور شیطان کی خالہ ایسی عورتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جناب پردہ تو دل کا ہوتا ہے, پردہ تو دل کا ہوتا ہے. تو نین شرارت کرتے ہیں, دل ہوتا ہے بدنام. قرآن مجید نے کیا کہا سورۃ النور پارہ نمبر 18 میں؟ فرمایا اے مومن مردو اپنی نظروں کو جھکا لو, اور فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, مومنہ عورتوں تم بھی اپنی نظروں کو چھپا لو. تو اپنی نظروں کو نیچا کر لو, نظروں کو گرا لو, اپنی نظروں کو گرا لو. یہ قرآن مجید کا حکم ہے. اب عورت ننگا چہرے لیے نظریں اور چہرہ اوپر اٹھائے آنکھیں پھاڑے آ رہی ہیں, اور سامنے والا بھی اس کو دیکھنے کو کچھ مل رہا ہے تو وہ بھی دیکھ رہا ہے. تو سب سے پہلے نین شرارت کرتے ہیں, آنکھیں ملتی ہیں, آنکھیں ملنے کے بعد پھر دل ملتا ہے, اور دل ملنے کے بعد پھر شرمگاہیں مل جاتی ہیں. تو پہلا زنا تو وہ آنکھ کا ہے. اور آنکھ زنا کیوں کرتی ہے کہ جناب ننگی عورتیں دھڑلے سے عام ہیں, اور کوئی شریف زادی اگر پورا پردہ کر لے اسے کہا جاتا ہے او پردہ تو دل کا ہوتا ہے. تو دل کا تو اللہ نے ویسے آلریڈی پردہ لگا رکھا ہے. ہر بندی نے کپڑے پہن رکھے ہیں نا, کپڑوں کے بعد نیچے چمڑا ہے, چمڑے کے نیچے گوشت ہے, گوشت کے بعد ہڈی ہے, ہڈی کے بعد کہیں جا کر پسلیوں کے بعد کہیں جا کر دل ہے. اور وہ بھی میڈیکل ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ جناب پسلیوں کے بعد بھی بہت کچھ ہے, پھر کہیں اندر جا کر وہ دل بیٹھا ہے. تو دل کو تو اللہ نے آلریڈی پردے میں رکھا ہے. تو دل کے تار کہاں سے جڑے ہوئے ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے جڑے ہوئے ہیں. تو اگر عورت بے پردہ ہے تو دیکھنے والی آنکھ اسے دیکھے گی. نین ملتے ہیں, آنکھیں دیکھتی ہیں, اور پھر دل چلتا ہے, اور پھر آگے پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ شیطانی باتیں ہیں. اور جو عورتیں پردہ کریں انہیں ملامت زدہ کیا جاتا ہے. تو ایمان والوں کا حال یہ ہونا چاہیے لا یخافون لومۃ لائم. کوئی جتنا برا بلا کہتا رہے. ایمان والی عورت نے پردے کو نہیں چھوڑنا, پردہ کر کے رہنا ہے, پردے میں رہنا ہے. اور اگر پردہ اٹھا دیا تو معاشرے میں پھر جو خرابی ہے وہ موجود ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عمرانی دھرنوں کے اندر کیوں عوام مرد حضرات زیادہ تھے کہ جہاں آنکھوں کی لذت کے لیے بہت سارا سامان موجود تھا. تو اس لیے جہاں یہ تھے وہاں پتنگوں کی بھی بھرمار, پتنگیں بھی بہت زیادہ پھر وہاں موجود. جہاں ننگی عورتیں ہوں گی وہاں پتنگوں کی بھرمار ہوگی, وہاں پتنگے ہی پتنگے ہوں گے ہر طرف.